آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدقت يا أرحم الراحمين. درس قرآن اٹھائیس شوال سن 1441 کا مطابق 30 جون 2020 سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ سورت اللہ جل جلالہ کی نازل کردہ نہیں ہے. وجہ کہ اس میں اللہ کی خود تعریف ہے. اللہ اپنی تعریف خود کیسے کر رہے ہیں؟ جواب، یہ سورہ فاتحہ تعلیم ہے انسانوں کو. یوں مجھ سے مخاطب ہو، مجھے مخاطب کرنا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگنی ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح اپنی کلام کو شروع کرو. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تعلیم المسئلہ ہے، انسانوں کو سوال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، بیٹا میں آپ کا ابو ہوں. ہر ایک سکھاتا ہے، اپنے متعلق بتاتا ہے تاکہ بچے کے ذہن میں اچھائی آئے، خیر آئے. اس لیے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ یوں مجھ سے مخاطب ہوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. کامل درجے کے عابد انبیاء علیہ السلام ہیں، کامل درجے کے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، میں نے یہ کتاب اپنے کامل بندے پر نازل کی ہے جس میں کامل درجے کی بندگی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کامل درجے کے عبد ہیں. اور تعلیم دی گئی ہے تم کامل درجے کے عبد کا طریقہ اختیار کرو گے
کامل درجے کے عابد کو اپنا نمونہ بناؤ گے تو پھر تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے مقولہ میں نے سنایا تھا، من لا یرا مفلحا لا یفلح، جو کسی کامیاب کو نہیں دیکھتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انسانوں کے لیے یہ حکم ہے، انہوں نے اگر بندہ بننا ہے تو پھر اس کی صفات اللہ کریم نے سورہ فرقان میں ذکر فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اس رکوع میں کامل درجے کے عبد بننے کی صفات ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے بچپن سے ہی اللہ کی طرف سے بتیت ہوتی ہے۔ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جب اس آیت کو پڑھتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ کسی نے کہا اس درجہ آپ پر خوف کیوں طاری ہوتا ہے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں؟ فرمایا رب سے وعدہ تو یہ ہے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ عبادت ہماری کیا ہے، وہ تو خیالات کا مجموعہ ہے، خیالات کے مجموعے کا نام ہماری عبادت ہے۔ کھڑے ہم نماز میں ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے کہیں ہوتے ہیں۔ ہماری عبادت تو خیالات کا مجموعہ ہے۔ مدد ہم بندوں سے چاہتے ہیں، مشکل آئے ہم کسی اور کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے۔ کل اللہ کے حضور میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے، اللہ کریم نے پوچھ لیا کہ کہتا تو تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی میری نہیں تھی اور استعانت بھی مجھ سے نہیں تھی، نگاہ کری اور کہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان پر کوئی حال آئے، اس حال میں جدھر نگاہ جائے وہی اس کا مشکل کشا ہوگا۔ اس لیے مشکل وقت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میری نگاہ کہاں جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ نستعین کے لیے جواب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ مدد سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دی۔ سب سے بڑی ہدایت سب سے اہم چیز ہے، ایمان سب سے اہم ضرورت ہے ہماری، سب سے اہم ضرورت۔ اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی کیجیے ہمارے سیدھے راستے کے لیے، یہ ہماری سب سے بڑی مدد ہے۔ اللہ جل جلالہ نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی تو میں حتیم کعبہ میں داخل ہوا، مزاب رحمت کے نیچے سنت ہے کہ وہاں پر سینہ بیت اللہ سے لگا کر ہاتھ اٹھا کر دعائے۔ تو میں قریب ہوا، ایک صاحب بڑے زور سے رو رہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں ان کے قریب ہوا، بڑا کم تھا، میں نے سننے کی کوشش کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، آخر اس قدر یہ رو رہا ہے کہ بہت ہی غمزدہ ہے، پریشان ہے۔
میں نے قریب کان لگا کے سنا تو وہ یہ کہہ رہا تھا، کریم اللہ، ہمیں ہوا کی ضرورت تھی، آپ نے ہمیں مفت عطا کی، ہمیں پانی کی ضرورت تھی، آپ نے عطا فرمایا۔ کریم اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے، اے اللہ مجھ امت کو ہدایت عطا فرما۔ کیا جملے تھے اس آدمی اس نیک انسان کے امت کے لیے مانگا، وہ دعا جس میں پوری امت کو شامل کیا جائے وہ اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ اللہم اہد امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی مدد ہماری ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کیجیے سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا رہنمائی کی ہمارے سیدھے راستے کے طرف، اور اللہ کریم نے سیدھے راستہ متعین فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں جب اپنا تعارف کرایا، الزام لگانے والوں کو جواب دیا، تو اس میں آخر میں فرمایا ھذا وَنِعْبُدُ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا رب تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ سیدھے راستے پہ چلو، سیدھا راستہ ہم نے مانگا، لیکن راستے کے لیے اس سیدھے راستے پر جانا ہے تو اس کے لیے نمونے کی ضرورت ہے، اہمیت ہے نمونے کی۔ انسان نمونے کے بغیر کام نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا۔ منعم علیہ، وہ چار طبقے ہیں جن کا اللہ جل جلالہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ پہلا طبقہ ہے انبیاء علیہ السلام، نبی برحق اپنی امت کے لیے معیار ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، ایڈیل ہوتا ہے، وہ رب کی طرف سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اپنے وقت میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، سب سے زیادہ معیار۔ عجیب بات ہے، رسول تو فرشتے بھی ہیں،
لیکن نبی صرف انسان ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے چن لیا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بطور رسالت کے، بطور پیغام بھیجنے کے۔ فرشتے بھی پیغام لے کر آئے، اس لیے نبی اور نبوت کا یہ درجہ کسبی نہیں ہے، رب کی طرف سے عطائی ہے۔ انسان ریاضت کرے، عبادت کرے، محنت کوشش کر کے نبی بن جائے، ایسا نہیں۔ وہ جھوٹا دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، نبی برحق نہیں ہو سکتا۔ نبی برحق وہ ہے جسے اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہے۔ نبوت ایک اعلیٰ مقام، انسانوں میں سب سے اونچی شخصیت نبی کی ہوتے انسان ہیں لیکن کامل درجے کے انسان ہیں۔ اللہ کریم نے تعارف کرایا ہے، فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے، قل، اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن میرا رب سے تعلق ہے، یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میری پوری تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کی طرف وحی آتی ہے، ہر نبی کی طرف وحی آئی، لیکن کسی نبی کی طرف وحی ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ، بس 8 دو وحی آئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ۔ انبیاء علیہ السلام منعم علیہ ہیں، اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا۔ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں۔ کوئی امام، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر نہیں۔ گارنٹی جن کے لیے ہے وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ جن کے لیے اللہ جل جلالہ نے اعلان کرایا، كذبت عاد بالمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول مبين فاتقوا الله وأطيعون۔ جب کہا، فرمایا ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا پیارے جملے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع،
میری اتباع کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ کریم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس لیے کامل اتباع ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ گارنٹی ہوتی ہے، بہت بڑی گارنٹی ہے، بہت بڑی اعزاز ہے۔ اس لیے نبی انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی، بڑھاپا، غصہ، پیار، لاڈ، سب چیزوں میں معصوم ہوتے ہیں۔ ہم تو بعض چیزوں میں غلو کر جاتے ہیں، کس سے پیار ہوا ہم آگے بڑھ گئے، غصہ ہوا گالی گلوچ شروع ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام کامل درجے کے معصوم ہوتے ہیں۔ ایک خوبصورت جملہ کسی نے فرمایا، ہمیں حکم ہے برائی کے قریب مت جاؤ، بچو برے کاموں سے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، روکو برائی سے رکو۔ اللہ جل جلالہ نے برائی کو حکم دیا ہے، میرے نبی کے قریب نہیں آتا۔ میرے نبی کے آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، گندم کا یا جو بھی دانہ تھا اس کو کھا لیا۔ اللہ کریم نے، قرآن کریم نے اپنے کامل درجے کے انسان آدم علیہ السلام کے لیے قیامت تک کے لیے اعلان کرا دیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم بھول گیا تھا، ارادہ نہیں، بھولا تھا ارادہ۔ کیوں؟ کہ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، آدم یہ کھا لو فرشتے ہو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھیے، دشمن کبھی دشمن بن کر آتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، آدمی سے بچتا ہے۔ جو دشمن دوست بن کر آئے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ خبیث خیرخواہ بن کر آئے ہیں، قسمیں کھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارا خیرخواہ ہوں، کھاؤ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ عرض یہ کر رہا تھا وہ خطا نہیں ہے، وہ بھول ہے۔ اللہ نے انسانوں نے بھول کا وعدہ رکھا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نزول رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو خالق سے ملانے کا، بندوں کو اپنے معبود سے ملانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے، جو رشتہ توڑ رکھا ہے بندوں نے اس رشتے کو جوڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام۔ اس لیے نبی مکرم کا کسی قوم میں آنا، کسی علاقے میں آنا، یہ بہت بڑی خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ پہلا طبقہ ہے انبیاء علیہ السلام
دوسرا طبقہ ہے صدیقین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، تم اقتدا کرو ان دو خوش نصیبوں کی جو میرے بعد آئیں گے، ابو بکر و عمر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی مقتدا ہے، صحابہ کی جماعت مقتدا، صدیقین سچا، صدیقین میں سب سے اونچا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی گفتار بھی، جن کی گفتگو اور گفتار چال ڈال محبوب کا عکس۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ آپ ان کافروں سے جو صلح کر رہے ہیں وہ کمزور ہے شرطیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا ہم لڑتے ہوئے مر گئے تو شہید نہیں ہوں گے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر لن یضیع اللہ مجھے ضائع نہیں کرے، جو میں نے کیا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دب کر صلح، اس سے تو ہماری بزدلی ظاہر ہوتی ہے، کیا نبی برحق نہیں؟ بالکل برحق۔ کیا دین سچا دین نہیں؟ بالکل سچا دین۔ کیا ہم اس لڑائی میں اگر مر گئے تو شہید نہیں؟ بالکل شہید نہیں۔ پھر یہ دب کر صلح کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا لن یضیعہ اللہ، اللہ محبوب کو ضائع نہیں کرے۔ جو محبوب نے فرمایا وہی ابو بکر صدیق نے فرمایا، عکس نبوت ہے، علم و عمل میں عکس نبوت ہے۔ اتنا صاف شفاف آئینہ تھا، جو محبوب کرتے تھے وہ ابو بکر صدیق کرتے تھے۔ بہت اونچی شان ہے، ایک ہی جملے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کیا ہے، ابو بکر کی شان کیا ہے۔ ایک جملے میں محبوب نے فرما دیا سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر صدیق وہ ہے جن کا بدلہ رب ذوالجلال نے۔ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ پہلا گروہ انبیاء علیہ السلام، دوسرا گروہ صدیقین۔ صدیقین میں مقام صدیقیت دیکھی۔ ابو جہل کی پارٹی کہتی ہے، ابو جہل کی پارٹی کہتی ہے ابو بکر اگر کوئی یوں کہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا، آسمانوں پر گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کہنے والا غلط ہے۔ کہا اچھا بالکل، کہا بالکل نہیں ہو سکتا، بہت لمبا سفر ہے، ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا یہ بتا، اگر یہ تیرا یار کہے، تیرا دوست کہے، محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا بالکل سچ ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا، اب کہتے کہ نہیں سچ ہے۔ کہا باقی ہم سب کے لیے مشکل ہے، میرے محمد کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین۔ سبحان اللہ۔ تیسرا گروہ ہے شہداء۔ شہید کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا اپنی جان لگا دے، اس کو کہتے ہیں شہید۔ بڑا مرتبہ ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا کی ہے، صحابہ نے کی ہے، ولیوں نے کی ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت مانگنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے میں وَرِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ بار بار شہادت مانگی کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل جلالہ اہل جنت سے فرمائیں گے جنتیوں بتاؤ تمہیں دنیا میں بھیج دوں، واپس جاتے ہو؟ وہ کہیں گے بالکل نہیں، بالکل نہیں، وہ دنیا تو بڑی مشکل جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، مشکل جگہ ہے، وہاں نہیں جاتے۔ شہداء کہیں گے رب کریم ہمیں واپس بھیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شہید اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے رب کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ اس کو نہیں بھولتا، وہ کہتا ہے بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار رب کا دیدار کیا جاؤں۔ اللہ کا دیدار نصیب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبداللہ شہید ہو گئے احد میں، غمزدہ تھے، پریشان تھے۔ ابا کا دنیا سے جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، ماں باپ اللہ کے عظیم نعمت ہوتے ہیں۔ آپ نے تسلی کے لیے فرمایا جابر اللہ نے سب کو زیارت کرائی ہے، دیدار کرایا ہے پردے کے پیچھے، تیرے ابا کو اللہ نے زیارت کرائی ہے بغیر پردہ۔ شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم جانتے نہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ مردہ نہ کہو، مردہ نہ سمجھو، کہو بھی نہیں سمجھو بھی نہیں۔ اے اللہ ان کی گردنیں جدا ہو گئی، اذان کٹ گئے، دیکھتے کوئی نہیں، پکڑتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں۔ فرمایا مرتا وہ ہے
مرتا وہ ہے جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا، بیماری میں مر گیا، جو میرے نام پہ مرا ہے وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے یہ ظاہری طور پر ہے، یہ مرا نہیں ہے، یہ میرے نام پہ مرا ہے، اس کو مردہ نہ کہو۔ جو رب کے نام پہ مرتا ہے وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، حیات برزخیہ ہے۔ بل احیاء، زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کما یلیق بشان، اس لیے شہادت بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا جس آدمی کے دل میں شہادت کا ارادہ ہی نہیں ہوا، شوق ہی نہیں ہوا، فرمایا وہ آدمی نفاق کے شعبے پہ مرتا ہے، منافق ہو کے مرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے۔ فرمایا جو دعا شہادت کی تمنا کرتا ہے اور رب کے حضور دعائیں کرتا ہے، اللہ شہادت کی موت دے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، فرمایا اللہ اسے شہادت کے درجے میں پہنچاتا ہے اگرچہ وہ گھر پہ ہی مرا ہو۔ تیسرا درجہ ہے نیک، چوتھا درجہ ہے نیک لوگ، منعم علیہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ، نیک لوگوں کے راستے پہ چلتے ہیں۔ نیک لوگ اسے کہتے ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو سنت کے متبع، سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ جو سنت کا پیروکار نہیں ہے وہ نیک بھی نہیں، اگر جو ہوا میں اڑتا ہوا ہمیں نظر آ جائے وہ نیک نہیں ہے۔ نیک کے لیے شرط ہے وہ سنت کا کارگر ہونا چاہیے، سنت کا عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ صالح لوگ، نیک لوگ عبادت کرتے کرتے اللہ جل جلالہ ان کے اندر یہ خوبی پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ پلک کے بادشاہ، بہت بڑی بادشاہی، پاکستان جیسے 4-5 ملک ملے تو پھر وہ پلک کی بادشاہی بن گئی۔ ملازمہ سے کہا کمرہ صاف کرو، وہ کمرہ صاف کرنے کے لیے گئے، سو گئے، بڑے نرم و نازک گدے تھے، نیند آ گئی۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ گیا، اس نے دیکھا تو ناراض ہوا، 3-4 سوٹیں لگے، وہ پہلے روئی پھر ہنسی، کہا یہ کیا ہے، کیوں روئی ہو، کیوں ہنسی ہو؟ کہا روئی تو اس لیے ہوں کہ تو نے مارا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، ہنسی اس لیے ہوئی کہ 2-4 منٹ کے لیے مجھے نیند آ گئی تو مجھے تو نے پٹائی دی ہے، تو روزانہ سوتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ 2-4 منٹ سونے والے کی پٹائی ہوئی تو روزانہ سوتا ہے، تجھے اللہ کے حضور کیا حساب دینا ہو؟ بعض لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ سویا ہوا تھا، بادشاہ تھا، سویا ہوا تھا، چھت پہ سے آواز آ رہی ہے توڑنے کی، کہا چوکیداروں سے کیا ہو رہا ہے اوپر دیکھو، کہا اوپر چھت پہ گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سفید خوبصورت کپڑوں والے، بارش،
اوپر پھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ تلاش کرنے آیا ہے۔ کہا کمال ہے تمہاری، اونٹ گم ہوا ہے، تمہارا اپنے محلے اور بستی میں تلاش کر رہے ہو شاہی محل میں، پھر شاہی محل کی چھت پہ جہاں چوکیدار ہی چوکیدار ہے، کمال ہے تمہاری۔ انہوں نے کہا ہماری کمال نہیں ہے، اس بادشاہ کی کمال ہے جو نرم و نازک، جیسے شاہی محل کے چھتوں پر اونٹ نہیں آ سکتا، نرم و نازک بستروں پر سونے سے ذات بھی نہیں نکلتا۔ بس یہ سننا تھا، بادشاہی چھوڑ اللہ والوں کے پاس گیا، اللہ سے کسی نے دیکھا کہ بالکل ویرانے جنگل میں موجود ہیں، لیکن وہاں پر بہترین کھانے مل رہے ہیں۔ وہاں پہلے سے اور بھی کوئی بزرگ تھے، انہوں نے رب کی حضور مناجات کی کہ اللہ میں عرصہ اور دراز سے یہاں بیٹھا ہوں، میرے نصیب میں تو دال روٹی تھی، جب سے یہ آیا ہے یہ بریانیاں اور یہ قورمے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ فرمایا تو دال روٹی چھوڑ کر آیا تھا، پھر یہ دال روٹی ہے، یہ تو بریانیاں چھوڑ کر آیا ہے، شہی چھوڑ کر، اس کا انعام و اکرام کیے گئے۔ جا رہے ہیں پیدل حج کو، پیدل جا رہے حج کو۔ کسی نے کہا ابراہیم اتنا لمبا سفر پیدل، کوئی سواری نہیں؟ سواری ہے، نعمت ملتی ہے شکر کی سواری لیتا ہوں، مصیبت آتی ہے صبر کی سواری لیتا ہوں۔ وہ سننے والا کہنے لگا صرف بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ الرَّجُلِ الرَّاكِبِ، اب چل سواری عبدالعزیز تباع ایک بزرگ گزرے، کوئی عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لوگ مسائل معلوم کرنے کے لیے آتے تو اللہ نے انہیں اپنے علم سے علم دیا تھا، قرآن و حدیث کا مسئلہ بغیر کسی پوچھنے کے پڑھنے کے بتا دیا کرتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیسے؟ فرمایا رب کی توفیق سے۔ اس لیے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کریم اپنے علم سے علم عطا کرتے ہیں، اپنے علم سے علم عطا کرتے ہیں۔ اور عجیب بات لکھی ہے، جو آدمی اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ علم بھی دیتے ہیں جسے اس نے سیکھا بھی نہیں۔ اس لیے علم ہے وہ جس پر عمل کرتا، اور اگر سیکھے ہوئے پر عمل نہیں کرتا اللہ وہ علم اسے چھین لیتے ہیں، اسے پھر غفلت کا شکار کر دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، اسے یاد نہیں ہوتا میں نے پڑھا کیا۔ کسی نے پوچھا علم کیا ہے؟ فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، تم وہ عمل کرتے ہیں جو جانتے ہیں، یہ علم۔ نیک لوگ متبع سنت، جن کو دیکھ کر اللہ یاد، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، منعم علیہ، منعم علیہ لوگوں کے راستے پہ چلے ہوئے انعام پاؤ گے۔ شاگردوں میں مختلف درجے ہوتے ہیں، بعض شاگرد انتہائی مطیع و فرما بردار، بہت مطیع و فرما بردار ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں علم میں عمل میں، ان کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو کامل درجے کے مطیع تو نہیں ہوتے، کہا جائے تو پھر کام بھی کر لیتے ہیں، وہ اپنے درجے حساب سے ترقی کرتے ہیں۔ بعض وہ منحوس ہوتے ہیں، ایک بات ہے
ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ پہلے ملازم تھا، پھر وزیر بنا اور ترقی کرتا کرتا مقربین میں ہو گیا۔ جو پہلے کے وزراء تھے انہوں نے شکایت کی، کمال ہے، ہمیں اتنا وقت ہو گیا خدمت گزاری میں، ہمیں وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو اس کو مل گیا۔ بڑی شکایت ہے کہ اس کی یہ تو بالکل فارغ ہے، بے عقل ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک، ایک دن وقت گزر گیا، ایک دن وہ ہیرا لے گیا۔ اس نے کہا، ایک وزیر سے کہا توڑ کے آؤ، وہ بہر گیا، واپس آ گیا کہ جی مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ اتنا قیمتی ہیرا توڑ دو۔ دوسرے وزیر کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا، وہ واپس ہیرے کو لے آتے تھے کہ ہم توڑتے نہیں، بڑا قیمتی ہے، ہم یہ نقصان نہیں کرتے۔ اس کو بلایا، ایاز کو، محمود بادشاہ تھا، ایاز وزیر تھا، ایاز اس کو توڑو۔ باہر کیا، اینٹ پہ اینٹ رکھی، چل توڑا ہو یہ۔ بادشاہ سلامت نے کہا کیوں توڑا؟ یہ غلطی ہو گئی۔ وزیروں سے کہا آؤ سامنے آؤ، یہ بتاؤ ہیرا قیمتی ہے یہ میرا حکم قیمتی تھا؟ نالائکو، میں نے حکم دیا تم نے نہیں مانا، پھر کہتے یہ ہو کہ یہ ہمیں مقرر نہیں کیا، یہ ہمیں اعزاز نہیں بخشا، اس کو میں نے حکم دیا اس نے فوراً پورا کر لیا۔ اس لیے مقرر کوئی ہوتا ہے جو دل و جان سے خدمت بھی کرتا ہے اور حکم کا انتظار کیے بغیر خدمت کرتا ہے۔ اولاد میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں، اماں ابا کو تو یہ بڑا پیارا لگتا ہے جی، ہر وقت ہم کسی کا گن گاتے ہیں، ہم تو اچھے لگتے نہیں، پتہ نہیں ہم ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اولاد ہمیں بعض اولاد شکوہ کرتی ہے، یہ اچھا کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ ہے اچھا لگنے کی کہ وہ بابا کی خدمت کرتا ہے، 24 گھنٹے سامنے ہوتا ہے، اپنا جان مال والد میں لگاتا ہے۔ وہ ماں باپ کہیں گے ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اب پیسے دے دیے، اب وہ فروٹ بھیج دیا، وہ خیال کرتا ہے۔ ایک بیٹا صرف حاضریاں لگاتا پھرتا ہے، کیا تو تھا کل بھی ملا تھا، پرسوں ملا تھا، پھر تو اور وہ کیسے برابر ہوگا؟ ایک پوری ضرورت کا خیال کرتا ہے، دوائی دارو کا خیال کرتا ہے، ان کے راحت و آرام اور ان کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو پوچھتا تک نہیں ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کچھ پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ بتائیے ایک آدمی تہجد گزار اور ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ برابر ہوں گے؟ ایک تہجد گزار ہے، فرض تو فرض، تہجد بھی ناغہ نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو فرض بھی نہیں پڑھتا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو مطیع اور غیر مطیع شریعت کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے بس جی اپنوں کو نوازا جاتا ہے، چند ہیں جو قریب ہو جاتے ہیں، باقی چھٹی بھی قریب ہونے کے لیے کچھ محنت ہے۔ اس لیے صالح بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اسے نماز پڑھنی پڑے گی، فرائض پورے کرنے پڑیں گے، احکام الہی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کرنے والا صالح ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ کل یہی سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشرح صدورنا بالإصلاح اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنات والمسلمات الأحياء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع اللهم تقبل منا إنك أنت السميع اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان في الدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من فتنة القتل والموت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين بجاه